قیامت کا منظر۔ قیامت وہ عظیم ترین واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اس کے مناظر، علامات اور خوفناک حقائق اور نتائج کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ قیامت انسان کی آخری منزل ہے جہاں ہر عمل، ہر نیت، ہر لفظ کا حساب لیا جائے گا۔ وہ دن جس میں زمین و آسمان اپنی حقیقت کھول دیں گے، ہر راز بے نقاب ہوگا، ہر عمل سامنے آئے گا اور ہر انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ روز قیامت کا آغاز اس شدید سرخ صوتیے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صوت یا سور کہا ہے، ایک ایسی دھمکی، ایسی صدا جو آسمانوں اور زمینوں کو ہلا ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سور میں ایک بار پھونک دی جائے گی تو ساری کائنات لرز اٹھے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ستارے گرنے لگیں گے، پہاڑ دھڑم سے زمین میں گر جائیں گے اور ہر چیز فنا ہونے کی قریب پہنچ جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان ادراک کرے گا کہ اب کوئی واپس نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ قیامت اس قدر شدید ہوگی کہ آج ہم جس دنیا کو جانتے ہیں وہ ایک مختلف صورت اختیار کر لے گی۔ آسمان اتنا سخت ہو جائے گا کہ وہ پگھلا ہوا تانبا محسوس ہوگا، اور زمین اتنی کشادی ہو جائے گی کہ وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام راز سامنے لائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ مضبوط ستونوں کی مانند نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایسے بہک جائیں گے جیسے بادل ہو۔ زمین اپنی تہ خالی کر دیں گے اور ہر چیز سامنے نکل آئیں گی۔ مردہ لقمہ ہونے والی چیزیں، سب کچھ بے نقاب ہوگا۔ یہ منظر ایسا خوفناک ہوگا کہ انسان اپنے لیے پلٹنے کا راستہ ڈھونڈے گا مگر کوئی راستہ نہ ہوگا۔ قیامت کا منظر صرف زمین و آسمان کے بدل جانے سے ہی محدود نہیں ہوگا، سب سے زیادہ خوفناک انسانوں کی حالت ہوگی۔ جیسے ایک زبردست جھٹکے سے ہوش اڑ جائے گا، ویسے ہی ہر انسان فرنگ کا شکار ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، نہ اپنی آواز پر کان دیں گے۔ ایسا ہوگا جیسے انسان ذہنی طور پر مدہوش ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوں گے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک شاندار حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ماں اپنے دودھ پی دیے بچے کو بھول جائے گی، بھائی کو تسلی دینے کے بجائے ایک دوسرے کا انکار کریں گے، دوست کے فریاد سننے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوگا۔ یہ دنیا کے معاملات کا انجام نہیں، یہ تو انسانی جبت کا وہ رخ ہے جو صرف تباہی اور خوف میں سامنے آیا ہے۔ قیامت کا سب سے اہم حصہ حساب و کتاب ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذات اور اپنی اعمال کا حساب ملے گا۔ ہر انسان کا اعمال کا حساب ایک کتاب کی صورت میں آئے گا۔ جو نیکیاں کیں وہ سامنے ہوں گی، جو خطائیں کیں وہ بے نقاب ہوں گی، جو چھوٹے اعمال تھے وہ بھی نظر آئیں گے۔ کوئی عمل پوشیدہ نہ رہے گا۔ قرآن میں فرشتوں کی گواہی کا ذکر ہے کہ ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور کوئی جھوٹ نہ چل سکے گا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہوئے اور اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے، جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے انہیں اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ ہاتھ کی کتاب وہ ہے جو بخشش، کامیابی اور جنت کی علامت ہوگی۔ وہ لوگ جو بدعمالی کرتے رہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسروں کے حقوق کھائے، ظلم کیا، وہ اپنی کتاب بائیں ہاتھ میں یا پیٹ کے پیچھے پائیں گے۔ یہ حالت شرم و خوف کی علامت ہوگی۔
قیامت کے بعد ہر انسان کو جنت یا جہنم کی طرف جانے کے لیے ایک پل سے گزرنا ہوگا جسے پل صراط بھی کہا جاتا ہے۔ پل صراط ایک باریک تیز تلوار جیسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے جنت تک جائے گا۔ یہ راستہ اتنا باریک ہے کہ انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیک اور مضبوط ایمان والے بجلی کی طرح پل پار کرے جائیں گے۔ کچھ انسان لڑکھڑا کے مگر اللہ کے کرم سے وہ پار کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے جائیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ یہ پل انسان کے ایمان، عمل، تقوی اور اللہ کی محبت کی پیمائش ہے۔ جہنم وہ مقام ہے جس سے اللہ نے قرآن مجید میں متعدد بار خبردار کیا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں سے ہے۔ یہ آگ نہ صرف جسمانی درد دے گی بلکہ روح کو بھی جلائے گی۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ رہیں گے۔ شیطان جو انسان کو فریب دیتا ہے اب خود ہمیشہ سزا بھگتے گا۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، ظلم، جھوٹی، اللہ کے احکام کو چھوڑنے والے، دوسروں کے حقوق مارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کا راستہ طے ہوگا، اور وہ خود چیخیں گے اور پکاریں گے، کاش ہم نے دنیا میں عقل سے کام لیا ہوتا۔ قیامت کا خوفناک حساب مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہر انسان ہمیشہ خوش ہوگا، ہر نعمت بآسانی دستیاب ہوگی۔ قرآن مجید میں جنت کے بارے میں کئی خوبصورت وصف بیان کی ہیں۔ نہ کوئی دھوپ، نہ کوئی سردی، بہترین کھانے، بہترین مشروبات، خوبصورت گھر، باغات، نہریں،